السلام علیکم ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ہاں اللہ نے صرف بیٹیاں ہی دے رکھی ہیں، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے ہاں بیٹیاں ہیں اور وہ اس وجہ سے پریشان ہیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سنیں، انشاءاللہ آپ کو ایک انمول درس حیات ملے گا۔ تاریخ کی کتب میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ملتا ہے۔ ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں۔ ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا، مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ اسی طرح اس کے ہاں یکے بعد دیگرے 6 بیٹیاں ہوئیں۔ اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں اس بار پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے۔ شیطان نے اس کو بہکا دیا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ ناظرین، اس کی کم عقلی پر غور کریں، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور؟ جب وہ شخص رات کو سویا تو اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، جس کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ لہٰذا فرشتوں نے اس کو پکڑ لیا، وہ جہنم کی طرف لے گئے۔ پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی، جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر چلے گئے۔ وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی، جو اس کے لیے آڑ بن گئی۔ اب فرشتے اس کو تیسرے دروازے پر لے کر گئے۔ وہاں اس نے دیکھا تو اس کی تیسری لڑکی کھڑی تھی، جو رکاوٹ بن گئی۔ اسی طرح فرشتے جس دروازے پر اسے لے کر جاتے، وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی، جو اس کا دفاع کرتی اور جہنم میں جانے سے روک دیتی۔ غرض یہ کہ فرشتے اسے جہنم کے 6 دروازوں پر لے کر گئے، مگر ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی۔ اب 7واں دروازہ باقی تھا۔ فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چل دیے۔ اس شخص پر گھبراہٹ طاری ہو گئی کہ اس دروازے پر میرے لیے رکاوٹ کون بنے گا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی وہ غلط تھی۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ انتہائی پریشانی اور خوف و دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھل چکی تھی، اور اس نے اللہ رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی کہ اے اللہ، مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما۔ ناظرین، جن لوگوں کا قضاء و قدر پر ایمان ہے، انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ خاطر ہونے کے بجائے خوش ہونا چاہیے۔ ایمان کی کمزوری کے سبب جن بدعقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اس میں بیویوں کا یا خود ان کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہیں۔ پیدا کرنے والی ہستی تو صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکی ملا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ ایسی صورت میں مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء و قدر پر راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ شورى میں ارشاد فرمایا ہے، آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی واقعات کو غور سے سننے اور سن کر سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے ہر فیصلے پر شکر اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔